کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. جہلم اکیڈمی ایک ایسی جگہ جس نے 100 سالہ تاریخ کو زمین بوس کر دیا. نہ کروڑوں کا چندہ، نہ سینکڑوں میں امپلائر، نہ اپنی اتنی بڑی بلڈنگ، بلکہ یہ اکیڈمی تو کرائے کی جگہ پر ہے. یہاں بیٹھے ایک شخص نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتا دیا توحید کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیا، صحابہ کی قربانیاں کو کھول کر بیان کیا اور صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ دیا. آج سنڈے کا دن ہے اور تقریباً 8 بج چکے ہیں. ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں. ہماری فورسز اکیڈمی کی سیکیورٹی پر موجود ماشاءاللہ. ہم جہلم پولیس، آر پی او صاحب، آئی جی پنجاب اور تمام سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں بہترین سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں. جہلم اکیڈمی میں ہر سنڈے کو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے انتظامیہ نے اس بڑے ٹاسک کی ڈیوٹی بھی بڑے بھرپور طریقے سے انجام دی ہے. لاکھوں لوگ اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں. دن بہ دن رش بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے انجینئر صاحب ہر سیشن کے اینڈ پر تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھائی اکیڈمی میں آ چکا وہ دوبارہ اپنی روٹین نہ بنائے، بلکہ جو سٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی لازمی اکیڈمی کا لنگر کھا کے جائیں. اکیڈمی کی اپنی سیکیورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. یہ سب کچھ آپ کی ہی سیفٹی کے لیے تو ہے. خیر، آپ نے جب بھی جہلم اکیڈمی آنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لائیں. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 27 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 170 نمبر ہونے جا رہا ہے. اس کی ہائی لائٹس. انجینئر صاحب کی طرف سے ہر خاص و عام کو یہ پیغام ہے کہ جو بھائی جہلم اکیڈمی آئے ناشتہ یہیں پر کرے. خاص طور پر جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں، بجائے کسی ہوٹل پر یا ٹھیلے پر ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں. بہترین ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے. گھر کا بنا ہوا بہترین نان چنے کا ناشتہ ساتھ میں خالص دودھ پتی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ جب بھی جہلم اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی ضرور شیئر کریں، جس کی ریکارڈنگ میں صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک جہلم اکیڈمی میں کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ میرے چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی اس پر اپلوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں. ویسے تو یہ سارے سیشن کی ریکارڈنگ ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، مگر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میرا یہ چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی آپ کو اکیڈمی کی مکمل اپڈیٹس دیتا رہتا ہے، جس کو آپ گھر پر بیٹھ کر ہی انجوائے کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جب سنڈے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آج کرنٹ افیئر کیا تھا، تو بتاتا چلوں کہ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. اس ویک میں میرے نزدیک تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں چند اہم ترین مواقع جو آئے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سود کے حوالے سے جو فائنل ڈیسیژن آیا ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم بہت ہی اچھی خبر ہے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. چلے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین۔ ہاں جی، انسٹرکشن صاحب نے سن لی ہے نا۔ دیکھیں، ہر چیز کو ایک ڈیکورم سے کیا جائے تبھی فائدہ ہوتا ہے، ادروائز گفتگو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے ضرور کریں، لیکن وہی 2-4 منٹ کی ایک ویڈیو بنا لیں اپنے ایک ریکارڈ کے لیے، ادروائز باقی تو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونا ہے، اس کے بعد آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے جتنی بار مرضی اپلوڈ کریں، ہم نے کون سا اجازت نہیں دی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آئے ہیں تو ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور پراپرلی جس کام کے لیے آئے ہیں نا اس کے اوپر توجہ دیں بجائے ریکارڈنگ کے اوپر زور دینے کے۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ ریئل ٹائم جو پرچیاں آپ کی آئی ہیں انشاءاللہ میں انہیں کور کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمام پرچیاں کور ہوں، لیکن میں ورڈکٹ دوں گا پرچیوں کے اوپر۔ جہاں پہ تفصیل ریکوائرڈ ہوگی میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا۔ ہر دفعہ ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلاً بولنا یہ امپاسبل ہے، ورنہ تو ہر مجلس ہی پھر کئی گھنٹوں کے اوپر محیط ہو۔ لیکن یہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ ساری پرچیاں کور کروں۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا گھر چھوڑ کر نہ جائے اور بیگم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسے علیحدہ گھر میں رکھا جائے۔ بیٹا بھی اگر سنگل ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ آپ سے الگ گھر ڈیمانڈ کرتی ہے تو اسے پورا کریں۔ کوشش کریں کہ آپ ماں باپ کو کسی قریبی گھر میں رکھ لیں یا ان کے قریب آپ کوئی اور کرائے پہ مکان لے کر شفٹ ہو جائیں، لیکن بیگم کو ظاہر ہے اس چیز کا پابند کرنا، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو خاندانی معاملات کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات واقعی ساس سسر کا رویہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی بیوی رکھ سکتے ہیں یا اپنے ماں باپ، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ الگ گھر لیں یا ایک گھر کے اندر الگ پورشن ہو جائے جس میں مکمل طور پہ آپ کی بیوی کی حکمرانی ہو اور اس میں آپ کے ماں باپ یا آپ کی بہنیں دخل نہ دیں، تو وہ بھی الگ گھر ہی تصور ہوگا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قوت خرید کتنی ہے اس کے اوپر۔ اگر بالکل الگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگلے زمانوں میں یہ ایشو نہیں ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہی کسی کی شادی ہوتی تھی اس کے لیے الگ ایک خیمہ لگ جاتا تھا۔ قبائلی سسٹم میں ضروریات بھی بڑی تھوڑی سی تھیں، اس لیے ان تکلیف کا سامنا عام بندوں کو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے آپ کو احادیث کی کتابوں میں، قرآن حکیم میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر تو ملے گا، ساس سسر کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آزمائش جو ہے نا وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر آ گئی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ ساس سسر جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، اس کو آزمائش آپ کا تو فرض ہے، ماں باپ کافر بھی ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپ نے خود اپنے معاملے کو دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ وہ قرآن پاک میں 5 مقامات پر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں جو میری کلاس نمبر 191 قرآن کلاس ریکارڈ ہوئی تھی وہ صرف والدین کے حقوق کے اوپر تھی،
اور اس میں جو اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہمارے علاقے میں دودھ کا ریٹ 220 روپے ہے اور گاہک کہتے ہیں کہ ہمیں 180 ہی چاہیے، کیا اس صورت میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ پانی ڈالیں اور بتائیں، ہاں بالکل پانی ڈال کے دینا ہے۔ 180 کا تو گھر میں نہیں دودھ پڑتا، گاہک بھی بے وقوف ہے، انہیں کہ آپ اپنی بھینس رکھ لیں، 180 روپے میں کیسے دودھ دیا جا سکتا ہے خالص؟ تو آپ پانی ڈالیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ بھائی یہ خالص دودھ نہیں ہے، آپ اپنی بھینس بھی رکھ لو، خالص دودھ آپ کو 180 روپے میں نہیں پڑتا۔ دودھ میں پانی ملانا گناہ اس صورت میں ہے جب آپ اسے خالص کہہ کے بیچیں۔ اگر خالص نہیں کہہ رہے اور ویسے بھی جو خریدے انہیں بھی پتہ ہے خالص کوئی نہیں ہے، وہ جدوں کار زنانیاں گرم کر دیا نے تے لانتا بھیج دیا نے تواڈے ہوتے، تو خالص کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، لیکن اتنا پانی نہ ہو کہ لسی بنا دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ اپنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کریں۔ لے جی، آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا الحمدللہ۔ کافی سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ابھی انشاءاللہ تعالی تصویر کا سلسلہ ہوگا، بدعت حسنہ یا سنت حسنہ کہہ لیں، جو دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ دعوت پھیلتی ہے، بے نمازی بھی اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی برکت ہے۔ آج آپ جب جا کے تصویر لگائیں گے اپنے فیس بک پہ میرے ساتھ، تو آپ تماشا دیکھیں کہ آپ کو آج احساس ہوگا کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے سے زیادہ آپ کی آخرت کی فکر پڑ گئی ہے۔ تو جب وہ آپ کی آخرت کی فکر میں اس کنڈی میں پھنس جائیں، یعنی کہ جو تصویر ہے، تو ان کو پیار محبت سے اس کنڈی سے نکال کے انہیں صحیح دین کا تعارف کروانا ہے۔ اب یہ ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ آپ کو چھیڑے گا، اب آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ اسے بتائیں کہ ٹرو دین کیا ہے۔ ویسے آپ خود بتاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار یہ تم نے خام خواہ دین کی باتیں شروع کر دی ہیں، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں۔ اب جب کہ کوئی بندہ آپ کو چھیڑ رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کی قبر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے نا، ہاں، تو اسے پھر آپ صحیح بات بتائیں کہ یہ صحیح بات ہے، اور اصولی بات وہی کریں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قادیانیوں والی نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، بس اے منڈ پھاڑ لو ایک۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے نا، انفی زیادہ سمجھانے کے لیے آئیں گے نا، بریلویوں یا دیوبندیوں، ان کو قادیانی نماز نہیں پڑھنی، نماز وہ پڑھنی ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کے نام کی صرف 11ویں نہیں کھانی ہے آپ نے، بلکہ آپ نے 11ویں کے اوپر نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے اپنی پبلک کو۔ ہم نے تو نہ آپ کی 11ویں کھانی ہے اور نہ آپ کو کوئی جان بوجھ کے تنگ کرنا ہے، ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی پبلک کو صحیح بات بتائیں۔ اگلی دفعہ 11ویں کا حلوہ بانٹتے ہوئے نا ایک صفحہ ساتھ بروشر دے دیا کریں جس میں غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ لکھا ہو، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ صرف عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر 11ویں نہیں کھانی ہے، بلکہ ان کی تعلیمات پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے جو آپ کے غوث پاک ہیں اور آپ ان کے دھوبی ہیں، ہمارا کیا لینا دینا۔ اندر انٹر ہوں تو میرے ہاتھ چومنے کی یا
معانقہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ اس طریقے سے کوئی فیض ٹرانسفر ہونا ہے. ہاں فیض جو ہے وہ علم کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا، وہ ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے. اس طرح پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے. مصافحہ کریں، سلام والا معاملہ ہو، تصویر کھنچوائیں اور پتلی گلی سے باہر نکل جائیں. وہ پتلی ہے، واقعی وہ پتلی گلی ہے، فزیکلی بھی پتلی ہے. سیڑھیوں میں انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا ٹوکن واپس کر کے جوتیاں لیں گے، اس کے بعد آپ کو دودھ پتی کا ایک کپ ڈسپوزیبل دیا جائے گا، ایک سموسہ، اور ایک سموسے ہی اٹھانا ہے، دوسرا نہ اٹھائیے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. ویسے بھی توحید کا تقاضا ہے کہ ایک سموسہ ہی ہو. ہاں پکی توحید رکھنی ہے، کپ بھی ایک اور سموسہ بھی ایک. داتا دربار پہ اب 120 روپے ریٹ ہو گیا جوتیوں کے جوڑے کا. کل تک بابے حفاظت کرتے تھے اور چور اندھے ہو جاتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے. انہوں نے، وہ خود بریلوی ہیں وکیل، وہ دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی جو لوگ عرس پہ آتے ہیں ذرا دھیان سے رہیں. 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں داتا دربار پہ. ہاں یار ان 5000 بندوں کو تو کم از کم توبہ کر لینی چاہیے کہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں جی. اب موبائل ٹوکن کے ذریعے رکھوایا بھی نہیں جا سکتا، اگلا بندہ غائب ہو جائے لے کے. تو یہاں پر اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا ٹوکن آپ کو ملتا ہے اور اس کے اوپر پیسے چارج نہیں ہوتے. ورنہ ہر اتوار کو 400-500 لوگوں سے ہم جوتی کے جوڑے کے اوپر اگر 100 روپیہ چارج کریں، داتا دربار تو 120 ریٹ ہے، ہم 100 روپیہ کر لیں تو آپ ذرا رقم گنے کتنی بنتی ہے. لیکن یہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے. اپنی جیب سے ناشتہ بھی کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور توحیدی لنگر بھی آپ کو ملتا ہے. ہاں دار ارقم کا اللہ کی خانقاہ ہے، یہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے جو. تو اللہ کا شکر ہے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے الحمدللہ. باقی آپ لوگ پیسے خرچ کے، ٹائم نکال کے اللہ کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھوں، لیکن اس وقت بھی 350-400 لوگ موجود ہیں. اگر میں 5 منٹ بھی ایک بندے کو دوں تو ذرا یہ آپ ذرا گننا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر اگلی اتوار کو ہی میں اٹھوں گا. ہاں پھر ہمارا پروگرام تو ختم ہو گیا جی، سیدھی سی بات ہے. ابھی تو اس میں ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، حوالے لگنے ہیں، پھر اپلوڈ ہونے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، ہماری معذرت قبول کریں، اپنے علاقوں میں جا کے دعوت کا کام کریں. یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ 90% زیادہ لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگلی دفعہ نہیں آنا، ویڈیوز میں دیکھنا ہے. کبھی مجبوراً کسی دوست کی خاطر آنا پڑ جائے وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز مہربانی کریں. 2 اتواروں کے لوگ بھی یہاں جمع ہو جائیں نا تو پھر میں صرف تصویریں کھنچواؤں گا، پھر یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکتی. یہ ہماری مجبوری سمجھیں. یہ ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہے کہ جہاں ہر اتوار کو لوگ سارے آنا شروع کر دیں، جس طرح رائیونڈ مرکز بنا ہوا ہے یا اس طرح باقی چیزیں. وہ والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے معذرت قبول کریں. ہمارا آن لائن مرکز ہے، آپ ویڈیوز گھر بیٹھ کے دیکھیں. جو پیسے آپ نے یہاں آنے میں خرچ کرنے ہیں نا، بڑی اسکرین لے لیں اور اس کے اوپر دیکھیں. اچھا آپ کو نیگیٹو ہوا تھا؟ اچھا چلیں جی، ان کی خواہش کے اوپر جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جنہیں تعارف یہ ہوا تھا، ہاں اور ساروں کا یہی حال ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا بچپن سے نیگیٹو تعارف ہوا ہے. تو آپ کو اگر میرا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو قرآن و سنت کا نیگیٹو تعارف ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں لینی. اچھا آخری بات، جب اس پروگرام سے آپ فارغ ہوں گے پیچھے، تو یہ پیچھے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ شیشے والی الماری سی، یہ شوکیس جو اس کے اندر ہماری جو لائبریری چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے پبلک سروے فرحان بھائی ریکارڈ کریں گے. کیمرہ لگا ہوگا، 2-3 منٹ کا ہر بندے کا وہ ریکارڈ کرتے ہیں جو اپنے شوق سے کروانا چاہتے ہیں. بہتر ہے کہ جہاں آپ اتنی دیر رکے ہیں 10-15 منٹ اور رک جائیں، لائن میں لگیں اور اپنی ریکارڈنگ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے. باقیوں کے لیے موٹیویشن ہو جائے گا یہ. اور آلموسٹ 40-50 منٹ کا ہر دفعہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے.
اور میرے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے, میری بھی لرننگ ہوتی ہے, جذبہ بھی ملتا ہے نئے لوگوں کو. تو کوشش کریں کہ یہ اتنا لائف سٹوری والا انٹرویو نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے 2-4 سوال آپ سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے. اپنے علاقوں میں جا کے قرآن و سنت کے حوالے سے اپنے گھر میں تو کم از کم قرآن کا ترجمہ شروع کریں, بھلے روزانہ 1 صفحہ ہی پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر قرآن مکمل ہو جائے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ انہیں ایک مجلس میں بات سمجھا دیں, تو ایک ویڈیو, ٹریلر ویڈیو کے نام سے ہم نے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کی ہے 40 منٹ کی, کیونکہ کالج یونیورسٹی کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے. 40 منٹ میں اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ اس کو انشاءاللہ اپنے ساتھ بٹھا کے اس کا موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے وہ ویڈیو دکھا دیں. یا تو وہ حق بات قبول کرے گا یا آپ کی جان چھوڑ دے گا, تیسری کو گال نہیں ہونی. وہ اتنی جذبے سے اور اتنے سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, وہ اسپیشلی اس لیے ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو میں سمجھ آ جائے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے. 40 منٹ, ویسے تو پوری مجلس 5 گھنٹے کی, لیکن 40 منٹ ہم نے شروع میں اس کے اپلوڈ کیے ہوئے تاکہ عام بندے کو آپ وہ 40 منٹ دکھا دیں. چائے کے بہانے بلا لیں, افطاری پہ بلا لیں, کسی بھی ذریعے سے عصر سے مغرب کے دوران بلا لیں, ایک بار ضرور دکھا دیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا, اسے ویسے لنک بھیج دیں کہ بھائی اسے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ ہم کہاں غلط ہیں. ہم تمہیں نہیں کہتے, بتاؤ ہم کہاں غلط ہیں. اگر وہ کہنا آپ غلط نہیں ہوں گا, پھر اگر ایسی غلط نہیں, پھر جناب تو نماز کا دیا نہیں لیجیے. اے زخم چھلنا ہے, جس طرح میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ چھل کے نا کینسر بنا دیتا ہے نا, یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں نا, وہ پہلے ہمارے جیسا کام کریں, ہمیں پتہ ہے اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ آپ کو ممی ڈیڈی سپیکرز نہیں بتا سکتے, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ سمجھا سکیں کہ آپ نے ان فرقوں کے اختلافات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ آپ کافروں کے بارے میں جتنی مرضی باتیں کریں, لوگ سبحان اللہ بھی پڑھیں گے, جیسے ہی مسلمانوں کو ہاتھ ڈالیں گے نا تو داڑیاں پگڑیاں لے تو کچا کھا جان گے. دین کا کام کرنے کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنیں گے. ہندو, کرسچنز, جیوز نہیں آپ کو دین کا کام کرنے سے روکیں گے, مولوی روکے گا. سب سے بڑا دشمن یہ بن کے آئے گا. اس لیے بڑا مشکل کام ہے, ہمیں پتہ ہے اس کو حکمت کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس وقت یہ دوائی, یار اگر باپا جانی کہہ سکتا ہے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی, ٹھیک ہے, تو ہم نہ آپ کو بتائیں کہ ان کی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بتائیں کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, ٹھیک ہے. تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے دفاع میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں, یہ تو ہم نے بار بار بتانا ہے, اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے, اسی کے ذریعے تو ہم دماغ کھولتے ہیں, ورنہ بخاری مسلم قرآن تو کئی سو سال سے موجود تھا, دنیا میں چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ یہ ادھر تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. بیچ میں انہوں نے اتنے راستے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو گمن گیریوں میں ڈالتے ہیں. میں نے ورڈ کے عرشہ پر مار چھڑیے نا, میرے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.